ابھی ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا میلہ ہوا، آپ نے اگر اس میلے کی ویڈیو دیکھی ہوتی تو میں یہ کہوں گا کہ آپ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جس حالت میں لوگ ادھر پہنچے اور جس حالت میں لوگ ہیں اور جس چیز کو وہ اپنا دین مذہب سمجھے ہوئے ہیں کہ انسان کا عقل سوچنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان چیزوں کو اس حد تک مانتا ہے، عقل ہونے کے باوجود، سمجھ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو کیسے انسان مانتا ہے؟ کوئی ننگا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہایا نہیں، کسی کے مونچھ اتنے بڑے کہ سینوں کو آ رہے ہیں، کسی کے ناخن اتنے بڑے کہ آدمی اپنے ہاتھ پر استعمال نہیں کر سکتا، سب آئے ہیں ایک ندی میں نہانے کے لیے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کپڑے نہیں پہنتی ہے۔ اب اس کے بعد جو منظر وہاں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی سے دیکھ لے تو وہ میں کہوں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیک کر ساری زندگی سجدے میں گزار دے گا، اسلام کی نعمت کو سوچ کر۔ پاکی صفائی سکھاتا ہے اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ پاکی صفائی، نظافت ہے، طہارت ہے، پاک ہوں۔ صرف مومن کرتا ہے کہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر حکمت دیکھیے، جو آدمی ہمیشہ وضو میں رہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے صحت مند ہونا چاہیے۔ جس کے پیٹ میں مسائل ہیں وہ زیادہ دیر وضو کنٹینیو کر سکتا، صحت مند آدمی ہی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور پیٹ ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے لیے کرنا کیا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ اور کروڑہ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج اس مبارک مجلس میں ایک ایسا عمل جو ظاہری طور پر ہمیں چھوٹا سا لگتا ہے، سستا سا لگتا ہے، آسان سا لگتا ہے، اور ہم اسے ہر روز کرتے ہیں، اور یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے۔ یہ عمل جتنا چھوٹا ہے، جتنا آسان ہے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند کیا، بلکہ جا بجا اس عمل کی تعریف کی، اس عمل کی تفصیل بیان کی، اس عمل کو کیسے کرنا چاہیے اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز کی تعلیم دی، اس عمل کی تعلیم دی، اور اس عمل کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ کیا گیا، اس عمل کے لیے ایک بہترین نام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ نام عزیز ساتھیو وضو ہے۔ وضو ظاہری طور پر
ہم کرتے کیا ہیں؟ ہاتھ پیر دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں. لیکن اسلام میں دیکھیے اس بہترین عمل کے لیے جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے وضو. عربی میں وضو کا معنی آتا ہے چمکنا اور روشن ہونا، چکا چوند ہونا، یہ معنی آتا ہے وضو کا. یعنی اس عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ عمل دنیا میں اس کے کرنے والوں کے چہروں کو رونق دار بناتا ہے، ہاتھ پیر کو چمکدار بناتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ عمل کا اثر باقی رہتا ہے. قیامت کے دن بھی اس عمل کو کرنے والوں کے چہرے چمکتے رہتے ہیں اور ہاتھ پیر ان کے چمکتے رہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے اس عمل کی فضیلت میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا. اس سے پہلے یہ جو مبارک عمل ہے جسے ہم وضو کہتے ہیں، اب ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم بہت اچھی چیزیں، یعنی اللہ کی خطرناک، زبردست، لامتناہی اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں، ہم روز کرتے ہیں کہ ہمارے دل سے اس کی اہمیت ہی نکل گئی ہے. یعنی جیسے دودھ جو ہوتا ہے نا، آدمی زیادہ پیئیں تو دودھ کھٹا محسوس ہوتا ہے نا. عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، کثرت المساس تقل الاحساس. ایک آدمی کوئی چیز کو بار بار کرے، وہ آدمی اس چیز کو لے کر اس کا احساس ماند پڑ جاتا ہے. اللہ ہم اور آپ کو معاف کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں چونکہ ان چیزوں کو رکھ دیا تاکہ امت کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت ہمیشہ اجاگر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے سے وضو سکھا رہے ہیں، لوگ وضو کر رہے ہیں، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں بھی لوگوں کو وضو کی اہمیت بتا رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، سڑک میں جا رہا تھا تو میری نظر دور ایک بھیڑ پر پڑی. میں اس بھیڑ کے قریب گیا تو دیکھ یہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھیڑ میں کون سی بات بتا رہے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں نہیں. بعض لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت صرف بڑی چیزوں کی باتیں ہیں، حکومت کی لیول کی باتیں یہی شریعت ہے. ان چھوٹی چیزوں کہتے ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یاد رکھ لیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو آدمی کو بڑی چیز کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں. یہ چھوٹا سا عمل وضو ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آدمی کے دل کو اتنا صاف کرتا ہے، آدمی کے ایمان کو اتنا تازہ کرتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام اللہ کے لیے کر گزرتا ہے، بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھیڑ میں ٹھہر کر صحابہ کو جو تعلیم دے رہے تھے وہ وضو کے بارے میں بتا رہے تھے. کہا کہ مسلمان اگر کسی نے اچھے انداز سے وضو کیا، پھر اس نے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے. وضو کیا، نماز پڑھی تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اللہ اکبر. وضو چھوٹا سا عمل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہاں پر اس عمل کو کس زمانے میں، یہ نہیں کہ مسلمان ابھی ہوئے ہیں، شروع کا زمانہ نہیں، سب مسلمان ہیں. چونکہ یہ عمل بار بار کرتے ہیں تو اس کی اہمیت دل سے گھٹ جاتی ہے، اس کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کئی مرتبہ ایسے اعمال کی طرف اشارہ کیا اور ان کے دل میں اس جذبے کو زندہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وضو کو لے کر بہت ساری میں آپ کے سامنے آج آپ رکھنے والا ہوں انشاءاللہ. اس سے پہلے اس حکمت پر تھوڑا آپ نظر ڈالیے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صاحب آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. ان کا سر پراگندہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ کئی مہینوں سے وہ نہائے نہیں. داڑھی ان کی ایک دم گنج ہو گئی ہے، کپڑے پرانے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے اپنی حال کیا بنا رکھی ہے، یہ کیا بنا رکھے اپنا حال؟ جاؤ نہو دھو صاف ہو جاؤ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا میلہ ہوا. آپ نے اگر اس میلے کی ویڈیو دیکھی ہوتی تو میں یہ کہوں گا کہ آپ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. جس حالت میں لوگ ادھر پہنچے اور جس حالت میں لوگ ہیں اور جس چیز کو وہ اپنا دین مذہب سمجھے ہوئے ہیں کہ انسان کا عقل سوچنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان چیزوں کو اس حد تک مانتا ہے. عقل ہونے کے باوجود، سمجھ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو کیسے انسان مانتا ہے؟ کوئی ننگا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہایا نہیں، کسی کے مونچھ اتنے بڑے کہ سینوں کو آ رہے ہیں، کسی کے ناخن اتنے بڑے کہ آدمی اپنے ہاتھ پر استعمال نہیں کر سکتا. سب آئے ہیں ایک ندی میں نہانے کے لیے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کپڑے نہیں پہنتی ہے. اب اس کے بعد جو منظر وہاں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی سے دیکھ لے تو وہ میں کہوں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیک کر ساری زندگی سجدے میں گزار دے گا اسلام کی نعمت کو سوچ کر. پاکی صفائی سکھاتا ہے اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ پاکی صفائی ہے، نظافت ہے، طہارت ہے، پاک ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، دل کی پاکیزگی اور جسمانی پاکیزگی. یاد رکھ لیں، اگر کسی کا دل پاک ہے تو اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اور کسی کا جسم پاک ہے تو اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اسلام نے ساری دنیا کو بہت کچھ دیا، بڑی بڑی باتیں دی، ساری دنیا کو انسانیت سکھایا، سب کچھ ٹھیک ہے. بڑی بڑا چھوٹی سی بات، ساری یورپ کے اندر جب اسلام گیا تو اسلام نے جو سب سے پہلے کارنامہ جو کیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو نہانے سکھایا. میں آپ کو مذاق نہیں بتا رہا ہوں. اسپین کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فیڈرک، اور اس کی بیوی تھی ایلزابتھ. یہ دونوں پر یا پھر دونوں میں سے ایک پر اسپین کا جو بڑا پوپ تھا اس زمانے میں بات بتا رہا ہوں جب اسلام اسپین کے اندر جا چکا تھا، تو وہاں کا جو پوپ تھا اس نے ان دونوں میں سے ایک پر یہ کفر کا فتویٰ لگایا، یعنی ان کے مذہب کی کتاب سے اپوسٹسی کا فتویٰ لگا. کہا کہ یہ آدمی عیسائی نہیں ہو سکتا، یہ آدمی عیسائی سے باہر چلا گیا. کیا ہے غلطی، کیا ہے گناہ، کیا ہے غلطی، کیا ہے گناہ، کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک نہاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نہاتا ہے، اور روزانہ نہانا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. یہ آدمی عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے طریقے پر چل رہا ہے، اس لیے یہ عیسائیت سے باہر چلا گیا. کیا غلطی کیا ہے بھائی؟ نہایا ہے وہ. اس زمانے میں جو حالات تھے، جب مسلمان اندلس کے اندر گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قضائے حاجت، نیچرل کال، جو قضائے حاجت انسان کرتا ہے، اس کی ضروریات جو پوری کرتا ہے، لوگ بڑے آسانی سے سڑکوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ گندگی کر رہے ہیں. اسلام گیا تو کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اسلام نے وہاں پر حمامات بنائے مسلمانوں نے. بعد میں لوگوں کو قضائے حاجت کیسی کرنی وہ سکھایا. تو عزیز ساتھیوں، اسلام کے صرف اس نعمت پر آپ غور کریں گے نا کہ پاکی صفائی. دنیا میں کوئی بھی مذہب میں نہانا واجب نہیں ہے، کہیں پر بھی ذکر نہیں اس کا. ہر عبادت سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا، کہیں پر بھی ذکر نہیں اس کا. اسلام میں پاکیزگی کو لے کر اتنی تفصیل ہے کہ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تفصیل موجود ہے. آدمی کیسے اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے جسم سے گندگی کو کیسے نکالے، ہے نا، بال کیسے اتاریں، اتنی تفصیل. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے
ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات ایک یہودی سے ہوتی ہے، اور یہودی چھیڑتے ہوئے ہنستے ہوئے حذیفہ بن یمان سے کہتا ہے کہ تمہارے نبی تو ہر چیز کی خبر دیتے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہاں، اگر آسمان میں کوئی پرندہ پر مار رہا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہے تو ہمارے نبی نے اس خیر کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ تو اس یہودی نے مذاق سے کہا کہ اچھا، یہ جو قضائے حاجت یہ جو کرتے اس کی بھی تعلیم تمہارے نبی نے دی ہے؟ کہا کہ ہاں، کیسے قضائے حاجت کیسے کریں، کیسے پیشاب کریں، کیسے اپنی ضرورت پوری کریں، کون سا پیر استعمال کریں، کون سا ہاتھ استعمال کریں، کس حد تک صاف کریں، کہیں پر بھی نہیں ہے، تفصیلات رکھ لیجئے۔ لیکن افسوس کا منظر یہ ہے کہ ہم مسلمان اتنی اچھی اچھی تعلیمات رکھنے کے باوجود، اتنے خزارے رکھنے کے باوجود، ہم بہت ہی کم اس کی اہمیت جانتے ہیں اور دوسروں کو ہم پیش کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے معاملہ الٹا یہ پڑ گیا ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو گھر نہ دیں، مسلمانوں کو فلیٹس نہ دیں، کیونکہ یہ پاک نہیں رہتے۔ اسی کو کہتے ہیں الٹا چور کوٹوال ڈانڈے، ہے نا؟ الٹا چور ہم ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں پاکیزی تو دور کی بات، خوشبو کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، خوشبو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اور بڑی زور و شور سے استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں جتنے بھی پرفیومز، جتنے بھی عطر تھے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا عطر کے خریدنے میں اسراف نہیں ہے۔ اسراف کا جو لفظ جو چالو ہوتا ہے نا، اسراف کہاں ہے کہ بھائی آپ زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ پہن رہے ہیں، زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو 4 کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ 40 کپڑے لے رہا، اسراف ہے کہ نہیں؟ لیکن عطر میں اسراف نہیں ہے، یعنی مطلب آپ 5 لاکھ کا بھی عطر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 10 لاکھ کا بھی عطر لیتے ہیں، اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہاں پر اسراف کا دروازہ بالکل کھل گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی لیتا ہے خوشبو پھیلانے کے لیے، پاکیزگی پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ تو عطر استعمال کرنا پاکیزگی کا نیکسٹ لیول ہے نا۔ آدمی پہلے صاف ہوتا ہے، بعد میں خوشبو استعمال کرتا ہے نا۔ تو خوشبو کے تعلق سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ اسلام نے اسراف کے یہاں پر کوئی دروازے، پورے دروازے کھول دیے، کہا کہ اس میں کوئی اسراف نہیں، آپ جتنا عطر خریدیں، جتنا چاہے استعمال کریں، کوئی معاملہ نہیں۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے حدیث وضو کی فضیلت کو لے کر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی آیت کی جو تلاوت کی، جس میں نے پڑھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ وتعالی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی وضو کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں یہ سوچ کر کریے کہ میں اس سے اللہ کی محبت حاصل کر رہا ہوں، اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر اہل قبا کی تعریف کی۔ اہل قبا ایک علاقہ ہے مدینے کے اندر، جہاں کے لوگ، وہاں کے قبائل جو تھے، ان کے پاس پاکی صفائی کا جو ایک ایکسٹرا لیول تھا۔ عام طور پر وہاں عرب پانی نہیں ہوتا، وہ پاکی صفائی کے لیے ڈھیلے استعمال کرتے، پتھر استعمال کرتے، ہے نا؟ لیکن اہل قبا چونکہ ان کے پاس پانی کا انتظام تھا، یہ پتھر بھی استعمال کرتے تھے اور پانی سے اپنی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ یہاں پر بعض لوگ ہیں وہ پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، یہاں پر بعض لوگ ہیں جو بہت چاہتے ہیں پاکی صفائی کے تعلق سے، بہت پاکی صفائی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اہل قبا کی تعریف کی کیونکہ ان کے پاس پاکی صفائی تھی۔ تو اللہ سب سے پہلا نقطہ فضیلت کے تعلق سے یہ جان لیجئے کہ آپ کو اللہ کی محبت میسر آئے گی اگر آپ وضو کرتے ہیں۔ تو نمبر 2، ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی نے وضو کیا اور بہترین انداز سے وضو کیا، یہ دیکھ لیجیے سبحان اللہ، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو صرف وضو کرنے کا ذکر نہیں، من توضأ
فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے، او اسبغ وضوءه، حدیث میں یہ الفاظ بار بار آپ دیکھیں گے کہ جس کسی نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا، جس کسی نے وضو کیا بہتر، اس کے پورے ارکان، اس کے پورے سنتیں، اس کے پورے مستحبات کے ساتھ کیا، اس کے لیے فضیلت ہے۔ جب آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے پہلے تو نیت کرتا ہے آدمی کہ بھائی میں یہ عبادت کر رہا ہوں، وضو کرنا عبادت ہے، دل میں سوچتا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ وضو کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، نیت بن گئی اس کی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ۔ اہل علم نے کہا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر بھول گیا آدمی تو الگ بات ہے، جانتے بوجھتے چھوڑے گا تو گناہ میں پھنسے گا۔ تو آدمی بسم اللہ کہتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے طریقہ میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اور اسے بہتر انداز سے پانی ضائع نہ کرتے ہوئے، پانی میں اسراف ہے، عطر میں اسراف نہیں ہے، پانی میں اسراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ بہتی ہوئی ندی میں کھڑے ہیں، اس ندی سے اتنا ہی پانی اٹھائیے جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ حالانکہ جا کے وہ سمندر میں ملتی ہے ندی، لیکن آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنے اٹھائیے، اسراف مت کریے۔ ندی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو آدمی پانی میں اسراف کیے بغیر وضو کرے، اور وضو کے دوران آدمی کا ذہن اس عمل پر ہو اور اسے بہتر انداز سے کریں، اسی کو کہتے ہیں فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ۔ کیا اجر کیا ہے بھائی؟ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب آ گیا، اس آدمی کے لیے جنت واجب آ گیا۔ دیکھیے ایک دوسری حدیث میں، جس کسی نے وضو کیا اور بہتر انداز سے وضو کیا، وضو کو ختم کیا، ختم کرنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین۔ کیا چھوٹی سی دعا ہے، 2 لائن یاد کر لیجئے آپ اسے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین۔ یاد کر لیجئے آپ دو۔ وضو کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اجر کیا ہے سبحان اللہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دی جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ، کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہو جاؤ، کوئی معاملی فضیلت نہیں ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بڑا عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بڑا عمل، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ مشہور حدیث دیکھیے، اللہ اکبر، بریدہ الاسلمی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بلال سے ہوئی رضی اللہ عنہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے تمہاری جنت میں مجھ سے پہلے دیکھی اور سنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں، وہاں بلال رضی اللہ عنہ کے قدم کی آوازیں آ رہی ہیں، چلنے کی آواز آ رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال تمہارے پاس کون سا ایکسٹرا عمل ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو آپ جانتے ہیں ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہمارے اعمال تو وہی ہیں، ہاں البتہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں صاف ستھرا ہو کر وضو کر کے اذان دیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، جسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو، جسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ آپ 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 6 رکعت پڑھی، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وجہ ہے کہ تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں نے سنی، یعنی جنت کا تعلق کیسے آپ کے اس وضو سے تعلق کہاں سے ہے؟ سیدھے جنت سے ہے۔ ہم اسے بالکل لائٹ لیتے ہیں، عمل کوئی چھوٹا سا ہے، آسان سا ہے، روز کرتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے اللہ کے رسول کی نظر میں
سادہ معمولی عمل نہیں ہے، بڑا عمل ہے. دیکھیے اجر، دیکھیے آپ، زبردست. اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ یہ جنت کے قدموں، جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. یہ وضو کے بعد، وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی وجہ سے. اس کے بعد احادیث سنیے آپ، درجات کی بلندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھاؤں جسے کرنے سے آپ کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 باتیں بتائی، یعنی ایسا عمل جس سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. کیا ہے؟ پہلا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو بہتر انداز سے کرنا. لیکن اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا علی المکارہ. علی المکارہ کا معنی یہ کہ آپ وضو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. سمجھیے کہ سردی پڑ رہی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں، ہے نا. آپ کے اندر سے جو آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تیمم کر لو. لائٹ سے بخار ہے، لائٹ سے سردی ہے، یعنی آپ اس میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کی بیماری میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو چھوڑنا آپ کے لیے افضل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، دل کہتا ہے کہ بھائی، ہے نا، وضو تیمم کر لیں گے. آدمی جو ہے سردی کی وجہ سے یا پھر کوئی دوسری وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ماحول میں بھی، اس موقع پر بھی وہ جاتا ہے اپنے نفس کو دبوچ کر وضو کرتا ہے. یہ معنی ہے علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ. وضو پورا کرنا تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ کرنا. مشقت ہے لیکن اس کے باوجود آدمی کر رہا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرۃ الخطى الى المساجد. برائیاں جھڑتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل کا ذکر کیا. اس میں پہلا ذکر وضو کا بہتر انداز سے کرنا اور مشقتوں کے ماحول میں ادا کرنا. نمبر 2، کثرۃ الخطى الى المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو آگے بڑھانا. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو چل کر جانا سنت ہے. مسجد آپ کی زیادہ دور نہیں، آپ کے پاس گاڑی وغیرہ ہے، آپ چھوڑیے، چل کر جائیے. کیونکہ مسجد کی طرف چل کر جانے میں قدم بہ قدم اجر ہے، قدم بہ قدم اجر ہے. جتنا آدمی چلتا ہے، جتنا زیادہ چلتا ہے، اتنا اسے اجر ملے گا. کثرۃ الخطى الى المساجد، زیادہ قدمیں مسجد کی طرف. اور نمبر 3، انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسرا عمل یہ ہے کہ آدمی ایک نماز ختم ہونے کے ساتھ اس کے دل میں دوسری نماز کا انتظار ہو. ابھی ہم نے فجر پڑھا ہے، ظہر کب ہے؟ اچھا ابھی 7 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے ہیں، اچھا پڑھنا چاہیے ہمیں. ایک قسم کا انتظار ہے نا. ظہر کے بعد پھر عصر کا انتظار، عصر کے بعد مغرب. ایسا نہیں کہ بھائی اب بیچ نہ بھائی عصر پڑھے، مغرب آ گیا نا تلی، اب مغرب پڑھتے عشاء. کیا بھائی ہے نا، یہ ہم لوگ ہیں. اور اسپیشلی رمضان میں زیادہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. یہ کیا بھائی ہر نماز صرف نماز ہے سارا دن، ہے نا. بعض لوگ ہمارے ماشاءاللہ، ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ کھول کے کھاتے رہے، کھاتے، بولتے ہیں کہ مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیں گے، ہے نا. کیوں، پریشانی کیا ہے؟ لیکن ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کا تعلق مسجد سے ہے، جن کا تعلق نماز سے ہے، جنہیں نماز میں مزہ ملتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی نماز میں دیکھی ہے نا. ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہے. تو ان 3 عملوں کا بدلہ کیا ہے ساتھیوں؟ برائیاں جھڑتی ہیں، درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے وضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب حوض کوثر کے پاس. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور،
इन्ना इंशा अल्लाह बिकुमुल लाहिकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ऐ कब्र वालो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो और हम अनकरीब आपसे आकर मिलने वाले हैं। कब्रस्तान में जाएं तो क्या करे आदमी, कब्रस्तान आदमी किस लिए जाए? मैं भी एक दिन यहाँ आने वाला हूँ, इसी मिट्टी में दफन होने वाला हूँ, अपनी याद ताज़ा करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सलाम भेजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक खूबसूरत जुमला कहा। इसमें हम सबके लिए खुशखबरी है, हम सबको खुश हो जाना चाहिए। क्या जुमला कहा? वदित्तु, मेरी ख्वाहिश है, अन अरा इख्वानी, कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मेरे भाइयों को देखूं। लफ्ज क्या है? इख्वानुना, मेरे भाइयों को देखूं। तो फौरन सहाबा ने कहा, रसूलुल्लाह हम तो आपके भाई हैं, आपके साथ हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो फिर कौन सी ख्वाहिश का इजहार है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे असहाब हो, तुम मेरे असहाब हो। मेरे भाई तो वो हैं जो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, मेरे दीन पर अमल करेंगे, मेरी बातों पर यकीन करेंगे। और गवाह रहो, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए हौज़ कौसर में इंतजार करूंगा। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए हौज़ कौसर में इंतजार करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कहां पूरा हो रहा है? हौज़ कौसर में। हमारा इंतजार भी वहां पूरा होने वाला है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम और आपको हौज़ कौसर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों प्याली लेकर उस पानी को पीने का अल्लाह हमारे मुक़द्दर में लिख दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना फ़रतुहुम, मैं सबसे पहले पहुंचकर मैं मेरे भाइयों का इंतजार करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि तुम मेरे असहाब हो, और हम लोगों को जो बाद में आएंगे, हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा नबी है जो आने वालों के लिए भी अपना मोहब्बत बांट रहा है, जिन्हें देखा नहीं उनके लिए भी प्यार पहुंचा रहा है। अल्लाह अकबर, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सहाबा ने फौरन पूछा, यार अल्लाह के रसूल, अच्छा हौज़ कौसर है, हौज़ है, तो हौज़ तो हर नबी के लिए है, और क़यामत में लोग हौज़ का पानी पीने के लिए बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि जब लोग हौज़ के पास पहुंचेंगे तो उस वक्त उनकी हालत बड़ी बुरी होगी। क्यों? क्योंकि हौज़ से पहुंचने से पहले वो पुल सिरात पार किए होंगे। पुल सिरात पार करने के बाद क़यामत के बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब इसमें एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि पुल सिरात को पार करने का वो मरहला कब आएगा, नहीं पता। ये हिसाब किताब के बाद या हिसाब किताब के पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में नॉलेज दिया है। तो हमारा ईमान ये है कि ये सब वाक़यात होंगे, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या है? बाज़ के सीक्वेंस पता चलते हैं और अक्सर के सीक्वेंस पता नहीं चलते। और ये जो इवेंट्स होंगे, ये एक ही वक्त एक इवेंट नहीं, एक ही वक्त कई इवेंट्स हो सकते हैं, है ना। इसकी पूरी शक्ल उसी वक्त मालूम होगी जब हम वहां पहुंचेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। तो लोग पुलसिरात पार करके, अब पुलसिरात पार करना कितना दुश्वार काम है। लोग अपने अपने ईमान की रोशनी में चलेंगे, बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज पार करेंगे, और जो लोग फिसल गए वो तो सीधे जहन्नम में गिरेंगे। अल्लाह हिफाज़ फरमाए। तो मोमिनीन बड़ी मुश्किल से पार करेंगे और अपने ईमान के मुताबिक उनकी रोशनियां होंगी। पुल सिरात पार करने के बाद अब ये पहुंचेंगे कहाँ? प्यासे होंगे, परेशान होंगे, तो सीधे उन्हें हौज़ का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं, बल्कि दूसरी कौमों भी, अब दूसरे अनबिया के वो जो मुत्तबईन, उनके जो पैरों थे, वो भी तो आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो थे उनके असहाब, उनके मोमिनीन, सब तो आएंगे, सब तो पार करेंगे। तो भीड़ बहुत बड़ी होगी। तो सहाबा ने फौरन सवाल किया, अल्लाह के रसूल, इतनी बड़ी भीड़ में आपकी उम्मती को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहां पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हौज़ है उसका नाम है कौसर। दूसरे अनबिया के लिए हौज़ होंगे,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، یہ حوض تو بہت بڑا ہوگا. اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی 2 مہینے کے سفر کے برابر ہے. آدمی 2 مہینے سفر کرے گا تو اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کو ختم کر پائے گا. اتنا بڑا حوض ہوگا. اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور اس کی پیالیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی. آدمی انتہائی پیاسا ہوگا. جیسے ہی ایک پیالی پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں آئے گی. اور یہ جو حوض کوثر ہے جو پلسرات کے بعد ملنے والا ہے، اب یہاں کے بعد جنت کا مرحلہ آئے گا. حوض کے بعد ہی جنت کا مرحلہ ہے. کیونکہ یہاں حوض کے پاس بھی بعض لوگ کیا ہے پہنچ جائیں گے، بعد میں انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا ان کی غلطیوں کی وجہ سے. تو یہاں پر جو حوض ہے اس کا پانی سیدھے جنت سے آ رہا ہوگا. جنت الفردوس سے جو پانی آئے گا وہ پانی گرتا ہے اس حوض میں. اسی کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، دوسرے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، آپ لوگ آگے بڑھو، آپ کو میں پانی نہیں پلانے والا ہوں. تو اس بھیڑ بھاڑ میں، اس عالم میں، اس گہما گہمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے چنیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میری امت کو چنوں گا غرم محجلین من آثار الوضوء. میری امت ہے نا اس وقت آئے گی ان کے ہاتھ، پیر، چہرہ یہ چمک رہے ہوں گے جیسے ایک بہت بڑے گھوڑوں کی بھیڑ میں ایک جو خاص قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جس کے ماتھے میں سفید رنگ ہوتا ہے، پیروں میں سفید رنگ ہوتا ہے. اتنے سارے گھوڑوں میں وہ الگ نظر آتا ہے. پیروں میں سفیدی، ماتھے میں سفیدی. یہ خاص قسم کا گھوڑا ہے، اچھی کوالٹی کا گھوڑا ہے. تو جیسے یہ تمام گھوڑوں میں یہ گھوڑا الگ نظر آئے گا، ویسے تمام امتیوں میں میری امتی الگ نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر آپ کو ساتھ دینے والی چیز کون سی ہے؟ یہ وضو جو آپ کر رہے ہیں، یہ وضو جو ہم روز کرتے ہیں، جس کی اہمیت جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں بہت ہی کم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنے امتیوں کو لے کر اسی چمک دھمک کے ذریعے سے پیدا ہوگا. اللہ اکبر. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ وضو جب بھی کریں ان چیزوں کا شعور اپنے دل و دماغ میں رکھیں. ان چیزوں کو دماغ میں رکھیں گے تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا. تو بات آگے بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضة من فرائض اللہ كانت خطواته احداهما تخط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی نے گھر میں وضو کیا، بہترین انداز سے وضو کیا اور اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، یہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ گرتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ ہم اور آپ کے دل میں اس بہتر عمل کا شعور پیدا کریں. اسی طریقے سے وضو کی پابندی یاد رکھ لیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وضو صرف نماز سے تعلق رکھتا ہے. آدمی ہمیشہ وضو میں رہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے آئے تو ایک صحابی آ کے کہا السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد وعلیکم السلام کہا. تو اس کے بعد کہا کہ میں بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے وضو کر کے جواب دیا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں. یہ بہت بڑی کیا ہے؟ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. صرف مومن یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر حکمت دیکھیے. جو آدمی ہمیشہ وضو میں رہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے صحت مند ہونا چاہیے. جس کے پیٹ میں مسائل ہیں وہ زیادہ دیر وضو کنٹینیو کر سکتا. صحت مند آدمی ہی اس پر عمل کر سکتا ہے. اور پیٹ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے لیے کرنا کیا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے؟ کم کھانا ہے نا. ثلث لطعامہ ثلث لشرابہ ثلث لنفسہ.
1/3 حصہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے, 1/3 حصہ پینے کے لیے, 1/3 حصہ ہوا کے لیے. سبحان اللہ, اس پر آپ عمل کریے, آپ کے پورے بیماریوں کا حل یہیں سے ہے. بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں, اور پیٹ خراب ہوتا ہے کس لیے؟ یہ کوئی کچرے کا ڈبہ نہیں کہ آپ جو ہے بھرتے جائیں. اب ہمارا طریقہ ہے کہ چلو جو چاہے بھرتے جاؤ, ہے نا. آدمی کو کھانے میں سینسٹیو ہونا چاہیے, کھانا کم کھانا چاہیے, کم کھانا چاہیے. پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. اب ہم میں سے بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پیٹ کب بھرتا ہے پتہ نہیں چلتا انہیں, چلتے جا رہا, لڑائی ہو رہی, چلتی جا رہی, بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے نا. آدمی جب یہ بھوک کے ساتھ اٹھے, یہاں تک کہا گیا کہ آپ جیسے بھوک کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے وقت بھی تھوڑی بھوک ہو, اللہ اکبر, پرفیکٹ ہوگا آدمی, زبردست صحت مند ہوگا آدمی. زیادہ کھانے والا جلدی مر جاتا ہے, سیدھے بتا دیتا ہوں آپ کو میں. زیادہ کھانے والا سیدھا قبرستان میں اینڈنگ ہے اس کا, مرے گا جلدی. کم کھانے والا جلدی نہیں مرتا ہے, 100 سال جیے گا. کم کھانے والا 100 سال آرام سے جیے گا. زیادہ ہے نا, فل پلیٹ, ہاف پلیٹ, ہے نا, سائڈ ڈشز ملا کے جو چلاتے ہیں, یہ جو ہے بہت جلدی بیمار پڑیں گے اور بہت جلدی قبرستان جائیں گے. جو صحت مند ہوتا ہے وہ کم کھاتا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک کافر ہوتا ہے جو کیا ہے 7 پیٹوں بھرتا ہے نا. مومن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی پیٹ بھرتا ہے, تو ہے نا. تو کم کھانا, آپ کم کھائیں گے تو آپ کا پیٹ صحیح رہے گا. آپ کا پیٹ صحیح رہے گا تو آپ ہمیشہ وضو میں رہ سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں طریقہ کیا ہے, ہمیں گھروں میں تربیت کیا ہوتی ہے, اتار لو کھابا, کیا بات کھاتا نہیں, ڈال لو کھابا, ڈال لو کھا. ان کو کبھی جاؤ نماز پڑھو, فجر کو اٹھتا کی نہیں کی, جلدی زیادہ کھا لے تو فجر کو نہیں اٹھیں گا, وہ اس کو ہے نا وہ فکر نہیں ہے. اتار لو کھابا, کھا, وہاں پوری محبت, وہاں پورا لگاؤ. اب انہیں دین کیا پڑھا نہیں پڑھا, اسلام کیا پڑھا نہیں پڑھا, اسے اللہ کے رسول معلوم ہے نہیں معلوم ہے, اس کا انہیں کوئی تعلق نہیں. کھانے میں پوری محبت آ گئی. اب کیا ہے, ماؤں نے خوب کھلا کے بیمار جنریشن پیدا کر دیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال, تو یہ ہمیشہ وضو میں رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ہمیشہ وضو میں رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے, یاد رکھ لیجیے. آپ ہمیشہ وضو میں کیسے کب رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں تک نبی صاحب نے فرمایا کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وضو کو لے کر آدمی سیریس صرف مومن ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا کہ وضو کو لے کر سیریس ہے, ہمیشہ وضو میں رہنا چاہتا ہے, جان لیجیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے, جان لیجیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. اب ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ وضو صرف کیا ہے, نماز کے لیے, اس کے بعد وضو ہے یا نہیں ہمارا کوئی فکر نہیں. نہیں, طریقہ غلط ہے. ہمیشہ وضو میں آدمی رہنا چاہیے. اچھا, وضو کے ساتھ سونا چاہیے. کیا ہے فائدہ, کیا ہے بھائی؟ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. کیا بات دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی سونا چاہتے ہیں, سونے کا طریقہ دیکھیے. اللہ اکبر, قربان جائیں اس اسلام پر, قربان جائیں اس نبی پر. کون ایسی تعلیم دے گا, چھوٹی چھوٹی تعلیمات. آپ نماز سونا ہے, کیسا بھائی سونا ہے, ہاں جا کے پڑھ جائیں, ہے نا, بیمار ہو کے مرنے کے لیے نہیں. سونے کے لیے آپ بستر پر آئیں, کیا کریں؟ پہلا کہا کہ وضو کر لیں, اس کے بعد وَاضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, سیدھے طرف ہاتھ رکھ کے پڑھ جائیں. پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں, اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسل وبنبیک الذی ارسلت. جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے, اگر موت آئے تو آدمی بالکل فطرت میں اس کی موت آئی ہے,
فطرت میں موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے اسے بنایا ہے گناہوں سے صاف، تمام غلطیوں سے صاف، اس حالت میں اسے موت آتی ہے، یعنی پورا پاک آدمی نے سب صفائی کر دی، موت آ گئی تو سیدھے سیدھے فطرت میں، انسان کی فطرت صاف ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس میں اللہ نے بندوں کو بنایا ہے۔ تو یہ عزیز ساتھیوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اچھا، وضو کے ساتھ سونے میں اور ایک فائدہ سن لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر فتیعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ بندہ مومن وضو کر کے اپنی بستر میں لیٹتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اسے کوئی مسئلہ سوچ رہا ہے، ادھر ادھر کروٹ بدل رہا ہے، کروٹ کے دوران اگر اس نے دعا کی قبول ہے، کروٹ کے دوران وہ جو بھی دعا قبول مانگتا ہے قبول ہے۔ کب ہوگا یہ؟ آپ وضو کے ساتھ سوئے ہیں تب۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ وضو کے ساتھ سوئیں۔ جب آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، غلط سوچوں سے دور ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اس موقع پر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول۔ اللہ اکبر، مومن کا سونا بھی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ باتیں تھی وضو کی فضیلت کو لے کر، انشاءاللہ اور بھی احادیث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ مجلس میں ہم وضو کرنے کا طریقہ، وضو کب ٹوٹتا ہے، کیا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں، مولوی صاحب جھاڑو پکڑا ٹوٹ جائے گا وضو، ہے نا، تھوک ڈلا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے 5 چیزوں سے انشاءاللہ۔ آپ آئندہ مجلس میں آئیے، ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو میں کون سی چیزیں رکن کی حیثیت ہے، اور وضو میں کیا سنتیں ہیں، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وضو کے بعد کریں کیا، اور کن کن موقع پر وضو کرنا چاہیے، کن کن موقع پر وضو کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا۔ ہاں عزیز ساتھیوں، ایک اہم اعلان کیا ہے کہ الحمدللہ ایک لمبی مدت کے انتظار کے بعد اللہ نے راستوں کو آسان کیا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس مرکز سے نئے مرکز کی طرف منتقل ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور تاریخ ہے 20 فروری اور دن ہے جمعرات۔ فجر کی نماز سے وہاں پر نمازیں شروع ہونے والی ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 20 تاریخ کے بعد آپ کو وہاں آنا ہے، وہاں پر ہمارے پورے پروگرام شروع ہوں گے۔ لیکن یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے اب پورا ہمارا مرکز نہیں کھل رہا ہے، چونکہ 4 مالے 4 فلورز بننے کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں صرف 2 فلورز بنے ہیں، ابھی 2 بننے ہیں، اور بھی کام باقی ہے، اور بھی چیزیں آنی ہیں۔ تو یہ پورا مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا پراپر افتتاح انوگریشن کریں گے۔ اب فی الحال 20 تاریخ کو نمازوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور رمضان میں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں، پورا مرکز ابھی وہاں نہیں کھل رہا ہے انشاءاللہ، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ مرکز ہی کے پاس ہوگا، یہاں پر 20 تاریخ کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بلکہ مرکز اس جگہ کو دوسرے کمائی کے ذریعے کے لیے استعمال کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اسے ہم چھوڑنے والے نہیں، یہ تو ہماری جگہ ہے، اسے ہم کوئی دوسرے کام کے لیے جس کے ذریعے سے مرکز کا انکم ہو اس کے لیے ہم اسے استعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ہماری محنتوں کا پھل دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔ ھذا باللہ توفیق۔ سوال کر رہے ہیں کہ گھر سے مسجد کو جانے کی جو بات ہوئی، کیا اس میں وضو سے ہونا ضروری ہے؟ آپ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ پہلے وضو کا ذکر آیا، اس کے بعد مسجد کی طرف جانے کا ذکر آیا، تو آپ وضو سے جائیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مکمل اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ بغیر وضو کے بھی جا رہے ہیں، وضو سے نکلا وضو آپ کا ٹوٹ گیا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اعلان میں
اس مسجد میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے. فرسٹ فلور میں مرد ہوں گے, سیکنڈ فلور میں عورتیں ہوں گی, اور عام نمازوں میں بھی عورتیں آ سکتی ہیں. 5 وقت کی نماز جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے ادھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.